السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احتشام حق عباسی، کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور IRC کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ والدین سے ریلیٹڈ ہے اور ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹڈ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن اگر کسی بھی گھر میں اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے یا کوئی پیشنٹ نشے کا مریض ہے یا ذہنی مرض میں مبتلا ہے، کوئی انزائٹی ڈس آرڈر میں ہے یا ڈپریشن میں ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر میں ہے یا سبسٹینس ابیوز ڈس آرڈر جسے نشے کی بیماری کہا جاتا ہے، اس میں مبتلا ہے، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے، دوسرا ناظرین ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جو لیڈ کر رہی ہیں ڈرگ ایڈکشن کی طرف، بچوں میں اور والدین میں اور گھر میں ایک انوائرمنٹ میں ایسی کون سی کازز ہیں جس کی بنا پر ایک انڈیویجول ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے، نشے کا استعمال کر رہا ہے۔ اور ہم ناظرین اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ علاج کے بعد اور علاج کے دوران والدین کو ایسے کون سے رویوں کو اپنانا چاہیے، ایسے کون سی پیرنٹنگ کے طریقوں کو سیکھنا چاہیے جس سے وہ اپنے بچے کو، اپنے پیارے کو، اپنے لخت جگر کو اس بیماری سے وہ تاکہ دور رکھ سکیں، بچا سکیں۔ ایسی پروفیشنل گائیڈ لائن کیا ہے؟ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب محمد صغیر صاحب موجود ہیں۔ صغیر صاحب کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، IRC کے ڈائریکٹر ہیں اور PhD اسکالر ہیں۔ ویلکم سر۔ شکریہ احتشام صاحب۔ صغیر صاحب، میرا جو پہلا کوسچن ہے آپ سے وہ ہے، ایک سوسائٹی میں، ایک گھر میں ایسی کون سی وجوہات ہیں، ایسا کون سے والدین اور معاشرے کے اندر جو پرابلمس آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک اچھا لڑکا، ایک اسکول جانے والا، ایک کالج یونیورسٹی جانے والا لڑکا، ایک اچھا بزنس مین، وہ نشے کی جانب جا رہا ہے؟ ایسی کیا پرابلمس ہیں، ایسی کیا کون سی وجوہات ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو سر اس کے متعلق آگاہی دیں۔ سب سے پہلے جو کچھ مسائل ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ پیرنٹنگ سے متعلق اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں انڈیویجول شامل ہوتے ہیں، وہ نوبالغ لوگ جن کی پیرنٹنگ کی جائے، ان کو دیکھنا والدین کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو ٹین ایج کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسکول جاتے ہوئے یا اسکول گوئنگ جو چلڈرن ہوتے ہیں یا کالج سٹارٹ کیا ہوتا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، تو یہ وہ بیسک ایج ہے جو کہ زیادہ تر جہاں پہ بچے جو ہے نا وہ نشے کی بیماری کے مریض بن چکے ہوتے ہیں یا اس بیماری میں جانے کے سب سے زیادہ خدشات ہیں۔ اور خاص کر کے پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں یا پھر ہمارے جو یونیورسٹی اور طلباء ہیں، وہ بیسیکلی موسٹلی ان میں سے وہ ڈرگز استعمال کر رہے ہیں، منشیات کا استعمال ہے ان میں۔ کچھ لوگ مرض کی حد تک بڑھ چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس انڈیویجول کو سمجھنا ہے، تاکہ جب ہم اس کو سمجھ سکیں تو اس کی روشنی میں ہم نے والدین کو کچھ گائیڈ لائنز دینی ہے یا ان کو کچھ ٹپس دینی ہے جس سے وہ اپنے بچوں کو ان لائنز پہ ان کی پرورش کریں یا اس لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو پیرنٹنگ اسٹریٹجیز ہیں یا اس کو وہ چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ ٹین ایج ہوتی ہے، اور ٹین ایج جو ہے یہ ایک تبدیلی کا ایک دور ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، آپ میں ڈفرینٹ نیڈز ابھر کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ آپ کی موٹیویشنز ہوتی ہیں لائف میں، اور سب سے جو بیسک اس وقت کا جو کرائسس ہوتا ہے اسے وہ آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے کہ اس وقت ایک انڈیویجول کو اپنی آئیڈینٹی یا اپنی شناخت کی فکر ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ نیڈ یہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منسلک سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ انڈیویجویشن ہے، اس کو انفرادی حیثیت بھی چاہیے، اس کو آٹومیٹک بھی ہونا ہے، اس کو انڈیپینڈنس بھی چاہیے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹین ایج میں، اور وہ ٹین ایج ایسی ہے جہاں پہ اس وقت وہ انڈیویجول ریلیجن کو بھی ایکسپلور کرتا ہے، تو وہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز پہ جاتا ہے، تو وہ ایک سائیکولوجیکلی ایک سمجھنے کرائسس ہوتا ہے ایج کا۔ تو اس وقت اگر والدین کی طرف سے سفیشینٹ انفارمیشن نہ ملے ڈفرینٹ چیزوں پہ، ڈفرینٹ لیولز پہ، تو وہ پھر انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں، اپنے گرد و نواح سے سیکھتے ہیں۔ تو جو آپ کے گرد و نواح میں جو چیزیں ان ہیں
جو ٹرینڈ ہے بیسیکلی اسی ٹرینڈ کو, اسی رجحان کو یہ نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے یہ اس کو اپنانا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے تو تبدیلی پیدا ہوتی ہے نا, ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے بچوں میں. تو یہ وہ تبدیلی ہے جسے والدین کو نوٹس کرنا چاہیے. جیسے کہ بچے اگر وہ پاکٹ منی زیادہ مانگنا شروع کر رہے ہیں, یا ان کا پاکٹ منی ٹائم سے پہلے ختم ہو رہا ہے, ان کا گھر آنے جانے کا دورانیہ وہ بڑھ رہا ہے, وہ لیٹ آنا شروع ہو گئے ہیں, یا گھر پہ رہنا وہ کم پسند کر رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ انوالومنٹ میں کمی آ رہی ہے, یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک صغیر صاحب ایک چیز کو اور ایڈ کر دیں کہ جو سوشل میڈیا ہے, اور جو سوشل میڈیا میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں, آپ کا فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, گوگل ہے, یہ کتنا رول پلے کر رہی ہیں بچوں کو نالج دینے میں؟ اور اگر کوئی بچہ سرچ کر کے کوئی چیز سیکھ رہا ہے تو کیا ہمیں انٹرنیٹ سے ٹرو انفارمیشن ملے گی اس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو چیز ہے کہ ڈفرینٹ ڈرگس کو یا منشیات کو بھی ان کی بھی ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہیں. کوئی بھی ویب سائٹ ہے, آپ اس پہ جب اس کو سرچ کرنے جاتے ہو تو بیسیکلی انفارمیشن ڈفرینٹ لیولز کی ہوتی ہے. تو آپ کو انٹرنیٹ بیسیکلی وہ مس لیڈنگ ہوتا ہے, کیونکہ آپ جو پرسپشن کریٹ کر رہے ہو وہ پرسپشن آپ کا اپنا ہے, وہ بیسیکلی وہ میڈیا آپ کو نہیں دے رہا. یعنی آپ نے ایک چیز ریڈ کی, آپ اس کے میننگ آپ پرسیو کر رہے ہو, تو بیسیکلی وہاں پہ جو لفظ ہوتے ہیں یا الفاظ دکھے ہوتے ہیں یا جو عبارت ہوتی ہے, اس عبارت کو دیکھنا سمجھنا, اس میں ہم اس کا کنٹیکسٹ جو ہوتا ہے, جو اس کا سیاق و سباق ہے, ہم اس کو نہیں کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے کہ ڈرگز ہیں, جب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرو گے وہ اس کی ڈفرینٹ بینیفٹس وہ شو کر رہے ہوتے ہیں نا, اور بچے جو ہوتے ہیں پھر انہی بینیفٹس کو فوکس کرتے ہیں. یعنی کہ ہم اگر یہ اسٹریس ریلیف کرے گا یا وہ جو شارٹ ٹرم اس کے ہیں, لیکن کبھی بھی کوئی بھی اس کے ساتھ لانگ ٹرم کنسیکوینسز ہیں یا ڈرگ کی ڈپینڈنسی ہے, ان کو رپورٹ نہیں کرتے. یا پھر بچے پھر یہ ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اس پارٹ کو اگنور کریں گے, اور جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے صرف وہ دیکھ لیا, کیونکہ سب سے پہلے ہی بینیفٹ لکھے ہوں گے. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا اس کی ڈپینڈنسی ہے, اس کو لیٹر آن انہوں نے کیٹر کیا ہوتا ہے, تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور امپلسو بھی ہوتے ہیں بچے, ٹین ایج ہے تو انہوں نے کوئک کرنا ہوتا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو کوئکلی سرچ آؤٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی کافی چانسز ہوتے ہیں کہ ہم اگر جو یا سوشل میڈیا جو انفارمیشن ہے یا آسان الفاظ کے اندر اگر آپ کی بات کو ہم سمجھیں اور ناظرین تک پہنچائیں کہ ایک انڈیویجول جو گوگل کے اوپر یا کسی بھی ویب سائٹ کو, فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے کسی بھی چیز سے جب وہ نالج لے گا تو وہ اپنے مطلب کی بات وہاں پہ لکھے گا اور اپنے ہی مطلب کی بات کو وہ سرچ کرے گا, اور جو وہ سرچ کرے گا یا جو وہ اپنے الفاظ گوگل پہ انٹر کرے گا اور اس کے متعلق ہی وہ جو چیز آئے گی تو وہ اسی کو ہی نالج بنا لیں گے. دوسرا صغیر صاحب, ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا ہے, جو پری ٹریٹمنٹ ہے, علاج سے پہلے اگر ایک گھر کے اندر پتہ چل گیا والدین کو کہ ہمارا بچہ نشے کا مریض ہے یا اس کے ساتھ کوئی موڈ ایشوز آ رہے ہیں یا کوئی موڈ ڈس آرڈر ہے یا یہ کوئی ڈپریشن کی طرف بڑھ رہا ہے یا کوئی انزائٹی کی طرف بڑھ رہا ہے, تو ایسے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے والدین کو آپ کیا رائے دیں گے؟ ایسی کیا پروفیشنل گائیڈ لائن ہے جس سے والدین ہیلپ بھی ان کو ملے اور وہ اس طرف آئیں بھی علاج کی طرف, یا ان کو گھر کے اندر ہی اگر کوئی ان کو ٹریٹ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا پاسبلٹیز ہیں؟ سب سے جو فرسٹ آف آل جو انہیں ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ جب آپ کچھ ایسے پیٹرنز دیکھتے ہو بچوں میں جو آپ کو اب نارمل محسوس ہوتے ہیں یا آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ سب سے پہلے اپنی جو آپ کے ایریا میں موجود مینٹل ہیلتھ سروسز ہیں آپ ان کو پرسو کریں, آپ پروفیشنل ہیلپ لیں تاکہ آپ کو وہ کچھ کلیئر پکچر آپ کو ہو, آپ کا فردر جو لائے عمل ہے کہ آپ نے مزید کرنا کیا ہے اس بچے سے ریلیٹڈ یا اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے, آپ اس کو سمجھ سکیں, آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے والدین کا. تو انہیں چاہیے کہ وہ جا کے ان بچوں سے جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, ان کا رویہ ہوتا ہے, اس سے متعلق کوئی پروفیشنل ہیلپ سیکھ کریں, اور ان کو اس کو ان اٹینڈنٹ مت چھوڑیں کہ یہ چیز ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں کچھ دن ہیں یا وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے کی پرابلم ہے, اور پھر فردر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ آپ کو پھر جب آپ پروفیشنل ہیلپ میں آ جائیں گے تو بیسیکلی پری ٹریٹمنٹ پہ جو آپ کو ہے وہ آپ نے اس وقت فوراً اس چیز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, اور ان چیزوں کو سے زیادہ سینسٹیوٹی آپ میں ہونا چاہیے
کہ آپ نے ہیلپ لینا ہے، اور جب آپ ہیلپ میں چلے جاؤ گے تو وہ اکارڈنگلی آپ کو وہ جو پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں سائیکائٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں، وہ پھر انہیں اسی پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ ٹریٹمنٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا سہیر صاحب، ہم لاسٹ میں جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے آفٹر ٹریٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، ایک پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے اندر آ گیا، علاج مکمل ہو گیا، اب وہ واپس گھر جائے گا، تو والدین کو ایسے کون سے رویے اپنانے چاہیے، ایسی کون سے ان کو گھر کے اندر انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے جس سے ان کا بچہ دوبارہ نشے کی جانب نہ جائے؟ دیکھیں، یہ تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ ڈیفینیٹلی جب پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں ہے اور لوڈ ون اور آپ نے بھی ٹریٹمنٹ میں شامل ہونا ہے، اور فیملی تھراپیز اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ فیملیز کو بھی دوبارہ سے امپاور کرتے ہیں، اور ان کے وہ سارے ایسی بیہیویئر جو کہ کو ڈپینڈنسی کاز کر رہے ہیں یا جو پیشنٹ کی ڈیزیز کو بیسیکلی فیول کر رہے ہیں یا اس کی اس ایسی مدد ہو رہی ہے جس سے اس کی بیماری بڑھ رہی ہے، تو ان رویوں کو ختم کرنا فیملی کے اندر بے حد ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ان کی پراپر سائیکو تھراپی ہونی چاہیے، ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اور ان کو ایسے نئے بیہیویئر سکھانے چاہیے جس سے وہ واپس جا کے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فیملی میں موجود ہوتے ہوئے اپنے بچے کے ساتھ اچھے سے ڈیل کر سکیں۔ تو وہ نئے رویوں پہ عمل کرنا ہوگا جو پہلے سے مکمل طور پہ مختلف ہوں۔ ایگزیکٹلی، یعنی کہ ہم جو والدین ہیں بیسیکلی انہیں اپنے رویوں کے اندر بھی بدلاؤ لانا پڑے گا، کو ڈپینڈنسی سے نکلنا پڑے گا، اور لاجیکلی اور پروفیشنل ہیلپ کی طرف جانا پڑے گا۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایک مختصر سا لائیو سیشن تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کو ڈپینڈنسی کو بھی، اس میں ہم نے پری ٹریٹمنٹ کو بھی ڈسکس کیا، آفٹر ٹریٹمنٹ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ایسے تمام والدین سے گزارش ہے کہ اگر ان کے گھر میں نشے کا مریض موجود ہے یا کوئی نفسیاتی مریض ہے تو ایسے والدین سے گزارش یہی ہے کہ آپ فوراً پروفیشنل ہیلپ لیں، فوراً کسی ڈاکٹر اور تھراپسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ سے رجوع کریں اور ان سے پروفیشنل گائیڈ لائن لیں۔ اس کو کسی بھی صورت میں آپ نے لائٹ نہیں لینا، اس کو ہرگز بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ انڈر دی کارپیٹ ایک بہت بگ ایشو بن جائے گا آپ کے گھر کا، اور ایک انڈیویجول کی اور ایک پورے خاندان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، ایک بربادی کی طرف بڑھ جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ کو اسے پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی۔ اس کا ہمیں ضرور فیڈ بیک بھی دیجیے گا اگلے پروگرام کے لیے، اگلے لائیو سیشن کے لیے۔ تب تک کے لیے مجھے اور صغیر صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے۔